اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے۔ دین اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے، بھلائی کرنے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کے جذبات رکھنے چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی وسعت عطا کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے دروازے پہ اگر کوئی مفلوق الحال شخص، اگر کوئی ضرورت مند شخص، اگر کوئی تنگ دست آ کے سوال کرتا ہے اور وہ قرض کی اپیل کرتا ہے، تو صاحب ثروت لوگوں کو چاہیے کہ وہ آنے والے شخص کی جھولی کو بھرے، اس کے لیے سہولت پیدا کرے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اللہ کی رضا کی خاطر قرض حسنہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت توبہ تک اس بندے کے گناہوں سے صرف نظر فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمتاً للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے ایسا شخص جس نے کسی تنگ دست یا مفلوق الحال مقروض بندے کو قرض کی ادائیگی میں مہلت عطا کی، تو آپ نے اس کے لیے بہت سے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتب میں حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض صدقہ، کہ ہر قرض جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس دینے والے شخص کو اتنا مال اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المستدرک للحاکم میں حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی بھی تنگ دست مقروض کو قرض کی وصولی میں مہلت دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس مہلت دینے والے شخص کو روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ جس شخص نے کسی تنگ دست مقروض کو قرض کی وصولی میں مہلت دی، اللہ رب العزت اس کو 2 گنا زیادہ مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور، ایک دن آپ نے فرمایا ہے
کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو قرض کی وصولی میں مہلت دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک دن میں نے سنا ہے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی وصولی میں مہلت دے دیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے 2 گنا زیادہ مال روزانہ صدقہ کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور آپ اس راز سے پردہ تو اٹھائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سید دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرض کی وصولی کے وقت تک مہلت دیتا ہے، اس شخص کو روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب قرض کی مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور اس مقررہ مدت کے بعد وہ بندہ اس مقروض تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو 2 گنا مال ہر روز اتنا صدقہ دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیر الاوسط میں نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو اس کے غنی ہونے تک مہلت دیتا ہے، انظرہ اللہ بذنبہ الی توبتہ، جتنی دیر بندہ اس اپنے تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا ہے، اللہ رب العزت اتنی دیر توبہ کرنے تک اس بندے کے گناہوں سے صرف نظر فرماتا رہتا ہے۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے کسی ایک شخص کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس کو نقل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسے بلا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی کہ حضور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص کو یہ بات بلا معلوم ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من انذر موسرا او ودع لہ وقاہ اللہ عز وجل من فیح جہنم، وہ شخص جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض کو معاف فرما دیا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ کتنی ہی بلائی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرض دینے والے شخص کے اوپر اپنی کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس شخص کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جہنم کی گرمی کو ختم فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص کو توبہ کی توفیق ملنے تک اس کے گناہوں سے صرف نظر فرماتا ہے۔ تو اگر معزز سامعین اتنی زیادہ رحمتیں ملیں کسی بھی مقروض اور مفلوق الحال شخص کو مہلت دینے میں، تو اگر ہمیں زندگی میں اللہ رب العزت یہ موقع عطا فرمائے تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔